أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الشعبان شهري. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، شعبان المعظم کی برکتیں اور رحمتیں، استغفار، دعا، صلوات، مناجات، رزق الہی اور آپ قرب خدا، ان تمام چیزوں کے سلسلے میں یوم در یوم، دن بدن، روز بروز آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. اعمال سب تو نہیں تفصیل کے ساتھ جتنے مومنین کر پاتے ہیں اتنا بیان کیا جاتا، بالکل مختصر گفتگو میں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ معرفت الہی کے بعد جو چیزیں انسان کو خدا کے نزدیک کر دیتی ہے، یعنی انسان خدا کی معرفت حاصل کر لے، اور وہ کام جو خدا سے بندے کو قریب کر دیتی ہے وہ ہے نماز. نماز سب سے زیادہ جو ہم کہتے ہیں قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک، یہ یقیناً خدا سے قریب کر دیتے ہیں. اور حسد نہ کرنا، جیلسی کسی سے نہ کرنا، یہ بھی خدا سے قریب کر دیتا ہے. خود پسندی سے دور رہیں، اپنے آپ کو سب سے زیادہ پسند کرنا، اپنی بات، اپنی سوچ، اپنی فکر کو سب سے زیادہ لائک کرنا، پسند کرنا، یہ بھی خدا سے دوری کا سبب ہے. لہذا اپنے آپ کے خود پسندی میں نہ رہیں. فخر و مباحات سے دور رہیں. اپنا اسٹیٹس، اپنا مقام، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں، فخر و مباحات سے دور رہیں تو خدا سے قریب ہو جاتا ہے. دوسری جگہ پہ ارشاد ہے کہ بہترین صدقہ ضعیف شخص کی مدد کرنا ہے. اب گھر میں ماں باپ ہوں، رشتہ دار، قرابت دار میں کوئی ضعیف بوڑھا آدمی ہو تو اس کا ادب احترام کرنا، اس کی مدد کرنا، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے. لہذا ضعیفوں کا اور مریضوں کا خیال رکھیے تاکہ یہ ہماری زندگی کے صدقات نکلتے رہیں. اور صدقہ موت کو بھی ٹال سکتا ہے، مشکلات کو بھی دور کر سکتا ہے. صرف صدقہ پیسہ دینا نہیں ہوتا ہے. اور یقیناً آپ دیکھیں کہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جن سے انسان خوف کھاتا ہے، وہ چیزیں جس سے انسان ڈرتا ہے، خوفزدہ ہوتا ہے. اور امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص سے گفتگو نہ کرو، بات ہی نہ کرو جسے خوف ہے کہ وہ تم سے جھوٹ بولے گا. جو تم سے جھوٹ بولے گا، یہ ڈر ہے آپ کو، تو اس سے بات ہی نہ کرو. اور اس شخص سے کچھ بھی نہ مانگو جس کے بارے میں تمہیں خوف اور ڈر ہو کہ وہ تمہیں نہیں دے گا. اور اس شخص پہ بھروسہ ہی نہیں کرو جس کے بارے میں تمہیں خوف ہے کہ وہ تجھے دھتکار دے گا، بھگا دے گا. یہ وہ چیزیں ہیں جو نایاب تحفہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف سے ہے. اس کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینا ہے. تو عزیزان محترم، یقیناً آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ اعمال کے سلسلے میں، تسبیحات کے سلسلے میں، دعا اور مناجات کے سلسلے میں بہت سے اعمال ہیں. لیکن خاص طریقے سے شب 14 شعبان کی شب آ جائے تو 4 رکعت نماز پڑھے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ والعصر. والعصر سورہ جو ہے وہ بہت عظیم سورہ ہے. پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جانیں ہر سورے کو کہ بھئی اللہ ہم سے کیا بات کرتا ہے. سنیں کہ بھئی لگے ہیں اب جلدی سے ایک تسبیح قل ہو اللہ کی پڑھ لیا، تسبیح یہ پڑھ لیا، وہ پڑھ لیا. پڑھا تو سمجھا کیا؟ یہ کیسے سمجھا کہ ہم سے خدا بات کر رہا ہے؟ مشہور ہے کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا تھا. بالکل تھوڑی سی مختصر تفسیر ہوتی ہے تاکہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی انسان سمجھ لے. سورہ والعصر مکے میں نازل ہوئی، اور بعض جو ہے وہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں مدنی میں.
مدینے میں، لیکن سورہ کی آیات چھوٹے چھوٹے مقاطع اور اسے لب اللہجہ اس کی مکی ہونے کی دلیل ہے۔ بہرحال اس سورہ کی جامعیت بالکل مکمل اس حد تک ہے کہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق قرآن کے تمام علوم اور مقاصد کا خلاصہ ہے۔ قرآن میں جتنے بھی علوم ہیں اور مقصد اور ٹارگٹ ہیں، سب کا نچوڑ یہ سورہ ہے۔ اللہ اکبر اس سورہ میں موجود ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس سورہ نے مختصر ہونے کے باوجود انسان کی سعادت، انسان کی کامیابی، خوشبختی کا ایک مکمل جامع پروگرام، انسان کیسے خوشبخت ہو سکتا ہے، مکمل کامل کیسے ہو سکتا ہے، اس کو مکمل کامل کر کے یہ بتایا۔ سب سے پہلے عصر کے معنی، والعصر، عصر کے معنی خیز قسم سے شروع ہوتا ہے، جس کی تفسیر آپ پڑھتے رہتے ہیں، جانتے رہتے ہیں۔ تمام انسان کے زمان کار اور خسارے میں ہونے میں گفتگو ہے، جو تدریجی ادراجی زندگی کی فطرت میں پوشیدہ ہے۔ انسان گھاٹے میں ہے، یہ انسان کی زندگی ہے، اونچ نیچ انسان کی زندگی میں آتا رہتا ہے۔ اس کے بعد صرف ایک گروہ کے اس کی کلی جدا ہوتی ہے، یعنی سب گھاٹے میں ہے، لیکن ایک گروہ جو چار خصوصیت ہے: ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، اور یقیناً آپ اندازہ لگائیں کہ اس طریقے سے اگر انسان ایک دوسرے کا خیال رکھے گا اور ایک دوسرے کو نصیحت کرتا رہے گا تو یقیناً ہر منزل پہ کامیاب ہوگا۔ اسی لیے روایت میں ہے کہ اس انسان کو دیا گیا ہے کہ اس قدر بزرگوار ہو جائے، اور مختصر ہونے کے باوجود انسان کی سعادت اور خوشبختی کا ایک مکمل جامع پروگرام ہے۔ سب سے پہلے یقیناً آپ دیکھیں کہ اس کے بعد تمام انسانوں کے زمانے کے خسارے بیان کیے گئے ہیں۔ سب گھاٹے میں ہیں، لیکن وہ جو ایمان لائے، عمل صالح کرے، ایک دوسرے کے حق کی وصیت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین دیتا رہے۔ یقیناً چار اصول اسلام ہیں۔ اسلام کی بیس اور بنیاد چار چیزوں پہ ہے: اعتقادی، عقیدہ، عمل، انفرادی، اجتماعی۔ ایک ہوتا ہے عقیدہ یعنی ایمان، عمل صالح یعنی عملی لائف، پریکٹیکل لائف، انفرادی یعنی خود اپنی ذات کے لیے، اور اجتماعی معاشرے کے لیے۔ یہ چار چیزیں ہی اسلام کے لیے۔ تو اندر سے مضبوط ہو جاؤ، اسے اعضاء و جوارح سے دکھاؤ، خود اپنے آپ کو سدھارو اور اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والے اور معاشرے اور سوسائٹی کو سدھارو۔ یہ چار طریقے ہیں اسلام کے، اور اسلام کی یہ چار طریقے جس نے اپنا لیا تو ہر منزل پہ کامیاب ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من قرع والعصر فی نوفلۃ بعث اللہ یوم القیامہ مشروفا وجہا ضاحکا وست قرینۃ عین حتی یدخل الجنہ۔ جو شخص سورہ والعصر کو نافلہ نمازوں میں پڑھے گا، خدا اسے قیامت کے دن اس حالت میں اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ نورانی اور چمکدار ہوگا، اس کی آنکھیں اس کی نعمتوں سے روشن اور ٹھنڈی ہوگی، اور یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ یہ سب اعزاز، افتخار، سرور، خوشیاں، سعادمانی اس شخص کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں یہ چار اصول اپنا لے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں ہے، انسان گھاٹے میں ہے، اور وہ گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لایا، عمل صالح کیا اور حق کی تلقین نصیحت کرتا رہا اور صبر کی دعوت دیتا رہا۔ یقیناً یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کو دیے ہوئے اس قدر ہے بزرگوار بنا دیا کہ اگر انسان یہ چار کوالٹی آ جائے تو سب سے اعلیٰ ہو جائے گا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر کی تفسیر ہے والعصر عصر خروج القائم۔ جب امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا وقت آئے گا تو اس وقت پورا زمانہ گھاٹے میں رہے گا۔ حضرت مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے قیام کا زمانہ ہوگا۔ نور الثقلین جلد نمبر 5۔ بہت حالات اس زمانے کے خراب ہوں گے،
تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا میں ہے کہ یقیناً ہم اس طریقے کی نماز پڑھیں جس کے بیک گراؤنڈ ہے. اب یہ تھوڑا سا خاکہ ذہن میں رہے گا اور تو پھر جو ہے وہ نماز پڑھنے کا مزہ آئے گا. یقیناً امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بات آ گئی. ولادت بہت قریب ہے، اور جو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اصحاب میں، چاہنے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہے، وہ آپ کے ظہور کا انتظار کرے، تقوی اختیار کرے اور اخلاق کو سنوار لے. انتظار کرے، پاکیزہ رہے اور اخلاق کو سنوار لے. امام کہتے ہیں اگر ہمارے شیعہ خدا کو اطاعت کی توفیق دے اور اپنے عہد و پیمان کو پورا کرنے کی کوشش میں ہمدم ہو تو پھر ہماری ملاقات کی برکت میں تاخیر نہیں ہوگی. یعنی خود ہمارے امام زمان کی ملاقات ہماری وجہ سے، ہم خدا کی اطاعت نہیں کرتے، اپنا جو ایگریمنٹ ہے، جو ہمارا وعدہ وعید ہے، ہم اسے پورا نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے کہ عالم ارواح ہم نے وعدہ کیا کیا ہے، اور ہمارے دیدار کی سعادت، ہمارے دیکھنے کی سعادت جلد نصیب ہو جاتی ہے اگر یہ سب کرتے ہیں. انسان دیدار جو حقیقی معرفت اور ہمارے نسبت صداقت میں مبنی ہے، وہ ہمارے چھپی نہ رہتی، اور یقیناً ہم تک پہنچنے والے اعمال کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، جبکہ ہمیں اس سے اعمال کی امید نہیں ہے. ہمارے امام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صرف تمہارے اعمال پہنچتے ہیں. یہ نظر نیاز یقیناً اس کے ذریعے انسان امام کو یاد کرتا ہے، لیکن اعمال، اخلاق، کردار، تقوی، پرہیزگاری، وعدہ وعید، اطاعت خدا، یہ ساری چیزیں امام کے انتظار ہیں. تو بات چل رہی تھی کہ 4 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں 2 کر کے پڑھیں گے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھے. ثواب یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا جو شخص یہ نماز بجا لائے گا اس کے لیے ان نماز گزاروں کا ثواب ملے گا جو زمانہ حضرت آدم سے قیامت تک ادا کی گئی ہو، اور ان کا چہرہ سورج چاند سے زیادہ نورانی ہوگا اور اللہ اسے بخش دے گا. جزاکم اللہ خیر. 14 ماہ رمضان کے روزے کو جس نے مکمل کر لیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجر ملے گا کہ تمام دنیا کے جاندار سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کریں گے. دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں وہ اور سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کریں گے. امام صادق نے فرمایا جو کوئی بھی دوست رکھتا ہے امام زمان کی یار و انصاری سے، جو ان کا منتظر ہے، وہ تقوی اختیار کرے، امام زمان کو یاد کرتا رہے. امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اندوہ، غم، سخت طولانی بلاؤں کو شیعوں سے برطرف کرنے والے، ہمارے غم کو، ہماری سختیوں کو، ہماری مشکلات اور پریشانیوں کو جو ہمارے پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس کا ایک ہی معالج ہے، طبیب ہے، جو امام زمان ہے. خداوند عالم بحق امام زمان ہمیں امام زمان کا سچا چاہنے والا محب بندہ قرار دے کہ صحیح معنوں میں ہم جس طرح کہتے ہیں کہ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، میرے مولا یہ ہمارے اعمال سے خوش ہو جائیں اور ہمیں ہر طریقے کی امام سے قربت رکھنے کی توفیق عطا فرما. جیسے ان کے غیبت میں چاہنے والے ہوتے ہیں ویسے بننے کی سعادت نصیب فرما. یقیناً انسان اللہ کو یاد کرے، اس کا شکر ادا کرے، اپنے پیاروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا افضل ہے، اور سب کے ایمان، عزت، جان، مال، اعمال کی حفاظت فرمائے پروردگار، اور دونوں جہانوں کی بھلائی اور خیر عطا فرمائے. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے زندوں کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے تمام مریض کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرمائے. جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام ہو، اور امام زمان کے اصحاب میں چاہنے والے مطیع فرما برداروں میں شمار فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صدقہ جاریہ سمجھ کر لوگوں تک پہنچائیے، اور ایک مرتبہ بھی کوئی بھی انشاءاللہ اسے سنے گا تو یقیناً ایک بات تو امام زمان کے لفظ اور اچھائیاں تفسیر میں اس کے ذہن میں آئے گی، تو تھوڑے دیر ذہن مطمئن ہوگا اور انسان یہ سوچے گا کہ ہم نے بھی امام زمان کے لیے کچھ کام کیا ہے. اسے بانٹیے تبرک سمجھ کر، اور یقیناً یہی عمل ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ شوق ہو یہ عبادت کرنے کا اور کرانے کا.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.